بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أبي القاسم محمد صلوات وعلى أولاده المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار بانیان کا یہ فرش عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جس مومن نے اس فرش عذاب میں تعاون کیا ہے چاہے وہ جسمانی ہو چاہے کچھ اور طریقے سے، پروردگار وہ تمام تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کا آنا ذکر مولا حسین سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہمارا یہ ذکر اور مجلس عزا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، جہاں بھی عزاداری مولا حسین چل رہی ہے، پروردگار ان کی محافظت فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں مومنین مصروف عمل ہیں، پروردگار ان تمام کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے اور ان تمام کی تمام تر حوائج شرعی قبول فرمائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واقعاً میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ پروردگار نے ہمیں ذکر حسین سننا اور پڑھنا نصیب فرمایا. توجہ سے ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں. اور یہ ذکر کوئی عام ذکر ہے نہیں،
جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو، یہ ہستی اتنی پیاری ہے کہ جب آمد ہوتی ہے اس ہستی کی تو پروردگار حکم فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میرے حبیب کو نواسا پیدا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، خوش نصیب ہیں ہم کہ پروردگار نے ہمیں ایسی ہستیوں کی محبت میں پیدا کیا۔ دوسرے طریقے سے کہ اللہ نے کتنی ہی مخلوق بنائی لیکن افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انسان کی۔ ماشاءاللہ۔ انسان بنایا اللہ نے ہمیں۔ اور ایک بات کہوں، اگر کسی اور مخلوق کی شکل بنا کے ہمیں دنیا میں بھیجتا تو کیا ہم اس سے پوچھ سکتے تھے؟ کوئی نباتات بناتا، کوئی جمادات بناتا، کیا ہم اللہ سے سوال کر سکتے تھے؟ پتھر بناتا، لیکن انسان بنایا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، انسان بنا کے ایسی شریف والدہ کا دودھ پلایا جس نے ہمیں لوریوں میں چھما کر وہاں پر ہمیں محمد و آل محمد کی محبت کا گھونٹ پلاتی رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ظہور امام زمانہ نزاد بلند تر صلوات۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ میں تمام نعمتیں ایک طرف رکھ کے محمد اور ان کی آل کی محبت کو دوسری طرف رکھوں تو تمام نعمتوں پر جو بھاری ترین نعمت ملے گی وہ محمد اور آل محمد کی محبت ملے گی۔ نعرہ حیدری، نعرہ بلند تر صلوات۔ خوش نصیب ہے نا کہ محمد اور آل محمد کی محبت میں بنایا، محمد اور آل محمد کی محبت میں پیدا کیا۔ دوسرے الفاظ سے جتنی تعریف کے قابل ہیں اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ایسے ہادی ہمیں دیے جن کا قسم اللہ نے خود بھی کہا تعریف محمد سے کروائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے خود بھی تعارف کروایا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ میں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ ایسی ہستیوں کو پیدا کیا جو ساری کی ساری معصوم ہیں۔ ماشاءاللہ ساری کی ساری معصوم ہستیاں ہیں۔ اس راہ پر ہمارے لیے اللہ نے معین و مقرر کیے۔ اگر ہمیں ایسا راہ پر ملتا جو صبح کو غلطی کرتا، شام کو استغفار کرتا کہ میں نے صبح کو غلطی کی تھی، جو خود غلطی کرتا وہ ہماری ہدایت کیسے کر سکتا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں نظام ہی ایسا دیا ہے کہ جو بھی ہمیں رہبر عطا کیے سارے کے سارے معصوم عن الخطا۔ سارے ایسے دیے۔ میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ پر ہے۔ ماشاءاللہ۔
جس کو چاہوں ہدایت دے دوں. ماشاءاللہ. تو ہادی مقرر کرنا کسی انسان کی طاقت نہیں، کیونکہ اگر انسان ہادی مقرر کرتا وہ اپنے جیسا ہی کرتا. میں تھوڑا طول کروں سمجھانے کے لیے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جو بھی آئے اللہ نے بھیجے. آدم سے عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے اللہ نے بھیجے. اور آدم سے عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے، قبلہ تھوڑا توجہ کرنا، آدم سے عیسیٰ تک جو بھی نبی آئے اگر انہوں نے جانشین لینا ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں کسی انسان کو نہیں طاقت کہ وہ اپنا جانشین رسول کا جانشین معین کرے. ہاں نبی کو بھی جرت نہیں ہے کہ اپنا جانشین مقرر کرے. وہ نام بتا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا. ماشاءاللہ. وہ ہادی رہبر بنا نہیں سکتا، نام دے سکتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی جو اللہ کے ساتھ کلام کرتا تھا، اس نے بھی مانگا ہے اللہ سے، علم بھی تھا بناؤں گا. تو اللہ پوچھے گا نہیں، کہا نہیں، جس کی کائنات ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے مجھے نبی بنایا، ہادی بھی وہی مقرر کرے گا. اور اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل من وزری ہارون اخی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان کی وہ گنڈلی کھول دے، اور میرے خاندان میں میرے بھائی کو ہارون کو میرا وسیع بنا. موسیٰ کو پتا تھا میں کہوں گا دعا رد نہیں ہوگی، بنا لیتا. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ کل کو سوال ہونے والا ہے کہ نبی اپنا جانشین خود بناتا ہے، اس لیے اگر نبی نے معین نہیں کیا تو لازماً انسان ووٹ شوٹ کر کے وہ اپنا رسول کا جانشین بنائیں گے. حضرت موسیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اگر نبی کا جانشین بنے گا کائنات اس کی ہے، ہادی اسی نے بنانا ہے، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. وہ نام دے سکتا ہے، یہ میرا وزیر بنا، یہ میرا جانشین بنا، لیکن بنا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى. جس کو چاہوں ہادی بناؤں، جس کو چاہوں ہدایت دوں، وہ میری ذمہ داری ہے دنیا و آخرت میں. تو آ جائیں رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. ابھی بچہ چھوٹا پڑھ کے گیا ہے آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا کی خدمت میں آ جائیں، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے ہادی بنانا میرا کام ہے، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، اب تو بتا کہ ہمیں اللہ ہدایت کیسے دے گا، کس طریقے سے دے گا، کس ذریعے دے گا. بس ایک مرتبہ یہ جب سوال کرنے نے سوال کیا، مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی تھی، بس ایک بچہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتا کھیلتا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تھا کہ رسول خدا نے منبر چھوڑا، اس بچے کو اٹھا کر گود میں بٹھایا، کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. بلندتر سلوات. خوشنید امام زمانہ آواز بلند بلند صلوات.
تو رسول نے فیصلہ دے دیا